اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کریں۔ احباب، حسب سابق روایات کی طرح آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم احمد رضا دیوان حاضر خدمت ہے۔ تو احباب سے صرف ایک محبت کا میں خواہاں ہوتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوست احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ احباب، آپ کے سامنے جو آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ بے اولادی ہے، بانجھ پن ہے۔ بانجھ پن عورت میں بھی ہو سکتا ہے، مرد میں بھی ہو سکتا ہے۔ بانجھ پن کی کئی وجوہات ہوتی ہے، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں جراثیم کی معمولی سی کمی ہوتی ہے، یا مادہ تولید کا پتلا پن ہوتا ہے، یہ بعض دفعہ غلط کاریوں کی وجہ سے جو رگ پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جو مادہ تولید ہے، جو ویرج ہے، وہ بنتا تو ہے لیکن صحیح طریقے سے وہ پختہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے احباب کے لیے جن کو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، جراثیم کی کمی ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت بھی بالکل صحت مند ہوتی ہے، اس کو بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کو بانجھ پن کی کوئی خاص کنڈیشن ہوتی ہے، معمولی سی چند ایک جو ہے وہ ہوتی ہے صورتحال۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے عورتوں کے حوالے سے بھی اور مردوں کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مرد حضرات ہیں وہ کیا استعمال کریں۔ تو احباب، اس کے لیے یہ ہے کہ سالہ مصری جو ہے وہ آپ نے 50 گرام لینی ہے، موسلی سفید جو ہے وہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، تال مکھانا ہے وہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے، اور اس میں کن سفید جو ہے جسے آپ کوزہ مصری بھی کہتے ہیں وہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے، اور اس مقدار میں آپ نے 1 تولہ کشتہ سے دھاتا ملانا ہے اور 6 ماشے آپ نے زعفران ملانا ہے۔ اس کو باہم جو ہے مخلوط کر کے بالکل مثل غبار کر لیں، یہ بڑی اہم بات ہے، مثل غبار کر لیں اور اس کو محفوظ رکھیں۔ تو مرد حضرات یہ دوائی جو ہے 5 ماشا کی مقدار صبح نہار اور عصر کے ٹائم نیم گرم دودھ سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو کوئی تھوڑی بہتی ویرج کی میں جراثیم کی کمی ہے وہ ان کی پوری ہو جائے گی۔ اور ایسی عورتیں جو بانجھ پن کا شکار ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ناگ کیسر، برادہ دندان فیل، بہمن سفید اور کوزہ مصری یہ بھی ہم وزن لے لیں۔ تو یہ سنبھال کے رکھیں۔ اس کی 1 سے 2 گرام کی مقدار صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس سے ورم الرحم ہے، سیلان الرحم ہے، لیکوریا جسے آپ کہتے ہیں، اور بانجھ پن کی جو کنڈیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے کئی یعنی کہ دوست احباب کو یہ والا نسخہ بنا کے دیا ہے، عورتوں کو استعمال کروایا ہے۔ الحمدللہ آج وہ صاحب اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو گود ہے وہ خوشیوں سے بھر دی ہے۔ تو میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کو چھوٹے موٹا مسائل ہے، جراثیم کی کمی ہے، تو آپ یہ نسخہ بنا کر لازمی استعمال کریں اور اپنی عورت کو بھی استعمال کروائیں۔ ہاں، بعض مرتبہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مریض کا ٹوٹل کاؤنٹ کم ہوتا ہے، جو منی کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ ایسیڈک ہوتی ہے، الکلائن نہیں ہوتی، کیونکہ جو حمل پانے کا اصول ہے وہ الکلائن مزاج میں ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندرونی انفیکشن کی وجہ سے پس سیل آ رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ پس سیل کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے جو تولیدی جراثیم ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ میرے سے رابطہ کریں، اپنی رپورٹ جو ہے وہ مجھے سینڈ کریں، میرے سے مشورہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں ہی ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ مستقل طور پر حل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بھی کر دے گا، لیکن اس کے لیے علاج شرط ہے۔ لہٰذا علاج میں کبھی بھی غفلت آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہتا ہے، سال 2 سال 3 سال، اور بالخصوص انسان جب بڑھاپے کی ایج میں آتا ہے تو پھر اس وقت اولاد کی کمی اس کو بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ پیچھے چونکہ اس نے وقت کو نظر انداز کیا ہوتا ہے، اپنے مسئلے مسائل کو نظر انداز کیا ہوتا ہے، اپنی بیماری کو نظر انداز کیا ہوتا ہے، اب وہ علاج کی طرف بھاگتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت کافی سارا وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں ایسے ان کے جو شادی شدہ جوڑے ہیں میں ان کو مشورہ دوں گا کہ میرے بھائی علاج میں غفلت نہ کریں، نہ میری بہن علاج میں غفلت کریں، نہ بھائی علاج میں غفلت کریں، کیونکہ انسان کی جو فرٹیلٹی ہے، طاقت ہے، وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، نہ صحت ایک جیسی رہتی ہے، نہ وقت ایک جیسا رہتا ہے۔ لہٰذا وقت کی قدر کریں اور اپنے علاج کے اوپر مکمل توجہ دیں۔
اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی حکیم احمد رضا دیوان کو۔ اللہ حافظ۔